اگر دروازہ کھل گیا تو بس اندر سے گواہی ملی تو آقا کے قدموں پہ مجھے لٹا دینا، نہیں تو جنت البقیع میں بڑی جگہ ہے۔ تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی خاص رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ ہم ایسے لاجبال رسول کے امتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی اور فضل بنا کے اس کائنات میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بات یاد رکھو زندگی میں کہ یہ خدا کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں ایسا لاجبال رسول ملا، ایسا لاجبال حبیب ملا، سبحان اللہ، اور ہمیں زندگی گزارنے کا، زندگی بنانے کا موقع ملا۔ تو ہمیں اپنے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حبیب کی نظر عنایت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، سبحان اللہ، جس نے ہم پہ رحمت کی اور ایسا لاجبال رسول ہمارے درمیان فضل بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان جو بھی کوئی محفل سجاتا ہے، محفل بناتا ہے، وہ اپنا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج ہم بھی اس رشتے کو اپنے اللہ کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ شامل کر کے محفل بنا کے، محفل سجا کے ہم بتانا چاہتے ہیں کائنات کے مالک ہم تیرے ہیں، تیرے حبیب کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل سجائی ہے، محفل بنائی ہے، یہاں پر تیرا ذکر ہے، تیرے حبیب کا ذکر ہے، ہمارا بیٹھنا اٹھنا قبول فرما۔ آمین۔ تو بات یاد رکھو، جہاں بھی کوئی محفل سجائے، محفل بنائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جاؤ اس محفل کی تلاش کرو۔ جہاں میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے محفل سجائی، محفل بنائی، جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے، میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، جاؤ اس محفل کی تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ملائکہ اس محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے اس کائنات کے مالک کا، جہاں ذکر ہوتا ہے اس کے حبیب کا، جہاں ذکر ہوتا ہے رسولوں کا، نبیوں کا، اور قاتیہ من اللہ نور کتاب مبین کا۔ تو ملائکہ آگ اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، جن دیر تک وہ محفل چلتی رہتی ہے اس محفل میں شامل رہتے ہیں، جہاں اللہ کے بندے اور بندیاں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، وہاں وہ بھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جب محفل منزل مقصود پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور اللہ کی ذات فرماتی ہے ملائکہ یہ بتاؤ محفل کیسی تھی؟ تو ملائکہ عرض کرتے ہیں کائنات کے مالک جس محفل میں تیرا ذکر ہو، تیرے حبیب کا ذکر ہو، یہاں قادیہ من اللہ نور کتاب مبین کا ذکر ہو، اے کائنات کے مالک محفل کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے جنہوں نے محفل سجائی، محفل بنائی، انہوں نے اس کے بدلے کیا مانگا؟ تو مسلمان ملائکہ عرض کرتے ہیں کائنات کے مالک تجھ سے تیری رحمت اور تیرے حبیب کی نظر عنایت مانگی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھ سے دنیا بھی بلی مانگی ہے، تجھ سے آخرت بھی بلی مانگی ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے جنہوں نے محفل سجائی، محفل بنائی، میں نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مسلمان یہ بات یاد رکھو کہ انسان کے وہی قدم اس کے کام آئیں گے جو قدم اس نے اپنے اللہ کی طرف اٹھائے، اس کے حبیب کی طرف اٹھائے، اور ہمیشہ وہی قدم اس کے کامیابی والے قدم بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھو،
جہاں مرضی انسان چلا جائے، جتنی مرضی وادیاں طے کر لے، جہاں جہاں دل کرتا ہے قدم دے لے، لیکن اس کے قدم وہی کام آئیں گے جو وہ اپنے خدا کی طرف اٹھائے گا، جو مصطفیٰ کی طرف اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے قدموں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا رشتہ اپنے خدا کے ساتھ جوڑ لے، اپنا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ لے، اپنا رشتہ اہل بیت کے ساتھ جوڑ لے، سبحان اللہ۔ اور اپنا رشتہ قادیہ من اللہ نور کتاب المبین کے ساتھ جوڑ لے، اپنا رشتہ نمازوں سے جوڑ لے، اور خدا بھی راضی ہو جائے، ادھر مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں۔ ماشاء اللہ سبحان تو ہمیں اللہ۔ چاہیے کہ ہم محفلیں سجائیں، محفلیں بنائیں، اور ایسے قدم دیں جن قدموں پہ ہمارا خدا بھی انعام دیتا ہے، سبز گنبد میں مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے قدم ہمیں دینے چاہیے۔ تو آج جو مجھے موضوع دیا گیا وہ مسلمان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان، ان کی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، جس طرح اس کائنات کے مالک کے سامنے پیش کیا، آج میں نے ان کی شان بیان کرنی ہے، سبحان اللہ۔ جن کو خدا نے وہ شان، وہ مقام عطا فرمایا۔ تو آج میں نے ان کی شان بیان کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ گٹاؤں نے زلف کلی نے پسینہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گٹاؤں نے زلف کلی نے پسینہ، ستاروں نے مانگا تلوہ نبی کا، گٹاؤں نے زلف کلی نے پسینہ، سبھی دیکھتے ہیں سوے چاند یارو، سبھی دیکھتے ہیں سوے چاند یارو، مگر صدیق دیکھتے ہیں جلوہ نبی کا، مگر صدیق دیکھتے ہیں جلوہ نبی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید مرشدی، یا نبی یا نبی سید مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول جو ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ زندگی فضول، نعرہ حیدری، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ سبحان تو اللہ۔ مسلمان، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میری ذات پاک ہے، میری ذات برتوں والی ہے، بے شک۔ میری ذات شانوں والی ہے، اور میری ذات وہ ہے جو زمین و آسمان کی مالک ہے۔ سبحان اللہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ اول سے لے کے آخر تک پاک ہوں، بے شک بے شک۔ ہر عیب سے پاک ہوں، میں موت سے پاک، میں نیند سے پاک، میری ذات پاک ہے، عذروں سے پاک، اور میں وہ ہوں جسے تمہارے درمیان محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ میں اپنی وسلم۔ رسول کو تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اور یاد رکھو، میں عرش و بھی خدا ہوں، میں فرش و بھی خدا ہوں،
میں زمین و آسمان کے درمیان اڑنے والوں کا بھی خدا ہوں، بے شک میں زمین پہ چلنے والے ان کا بھی خدا ہوں، میں زمین پہ ڈسنے والے ان کا بھی خدا ہوں، بے شک۔ میں سمندر کی گہرائی میں رہنے والے ان کا بھی خدا ہوں، جس نے تمہارے درمیان محمد رسول اللہ اپنی رسول کو بھیجا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے پہلے میں نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، کوئی رسول ایک خطے پہ، کوئی دوسرے خطے پہ، کوئی ایک ملک کے لیے آیا، کوئی ایک خاندان کے لیے آیا، کوئی ایک علاقے کے لیے آیا، لیکن جب میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، اس کو پوری کائنات میں رحمت العالمین بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، تو سبحان مسلمان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ پوری کائنات میں رحمت العالمین بن کے آئے۔ بے شک، سبحان اللہ، جو میم ہے وہ مولا سے ملاتی ہے، جو دار ہے وہ دنیا سے ملا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی ذات فرماتی ہے یاد رکھو جو بھی میرا محبوب طلب کرے وہ مجھ سے لے کر تمہیں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے اس کو اتنی شان اور مقام دیا ہے، جو بھی طلب کرے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو ہمارے درمیان یہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول موجود ہیں، اور مسلمان آج ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ میرا حبیب بھی مقصود ہے، اس کی امت بھی مقصود ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے کوئی رسول، کوئی نبی مقصود نہ تھا، یہ رسول بھی مقصود ہے، اس کی امت بھی مقصود ہے، سبحان اللہ، اور پوری کائنات میں نے اس کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میری رحمت ہے کہ میں نے اس کو فضل بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، تو اتنی شان اور اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا۔ سبحان اللہ، مسلمان مکے کی سرزمین میں آپ جلوہ گر ہوئے، اس سے پہلے اللہ کا گھر مکے کی سرزمین میں تھا، مکے کی سرزمین میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی قسم نہیں کھائی۔ جب مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے، تو اللہ کی ذات نے مکے شہر کی قسم کھائی، محبوب گھر تو میرا پہلے بھی تھا، یہ گلیاں، یہ بازار، یہ مکان، یہ دیواریں، یہ پہاڑ پہلے بھی تھے، پر میں نے میرے حبیب اس سے پہلے قسم نہیں کھائی۔ میں نے قسم اس وقت کھائی جب مکے کی سرزمین میں آپ جلوہ گر ہوئے، سبحان اللہ، جب آپ کی آمد ہوئی سبحان اللہ، تو پھر میں نے قسم کھائی اس شہر کی، کیوں؟ محبوب یہ میرا گھر ہے، اور یہ والی گلی، سکچین والی گلی، وہاں پر آمنہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، سبحان جہاں پر آپ کی آمد ہوئی۔ تو محبوب میں نے قسم کھائی ہے جب آپ جلوہ گر ہوئے ہو، اس سے پہلے میرا گھر تھا، وہاں پر میرا گھر ہے، پر میں نے قسم نہیں کھائی۔ محبوب یہ شان اور مقام ہے آپ کا کہ میں نے آپ کی آمد پہ قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ میری رحمت ہے کہ محبوب کو تمہارے درمیان میں نے فضل بنا کے بھیجا ہے۔ تو مسلمان ایسی شان، ایسا مقام دیا کہ پوری کائنات میں رحمت العالمین بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان مکے کی سرزمین میں یہ جلوہ گر ہوئے اور اتنی شان اور اتنا مقام پایا کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے میں دیکھتا ہوں تو محبوب کی طرف ہی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، میری آنکھ مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، پوری کائنات میری طرف دیکھے، میں محبوب کی طرف دیکھوں۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے دنیا والوں سنو، اگر خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے، اگر خدا کا ہاتھ خالی تو مصطفیٰ کا بھی ہاتھ خالی ہے۔ یاد رکھو میں بھی غنی ہوں، میرا مصطفیٰ بھی غنی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھو، میں بھی غنی، میرا مصطفیٰ بھی غنی ہے، دروازہ میرا بھی کھلا ہے، دروازہ میرے مصطفیٰ کا بھی کھلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر کوئی میرے پاس آ گیا، اگر کوئی میرے پاس آ گیا تو میں بخش دوں گا، اگر کوئی محبوب دی نظر عنایت میں چلا گیا
تو محبوب اس کو پاک کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان ادھر خدا بھی پاک کر رہا ہے, ادھر مصطفیٰ کو بھی وہ شان وہ مقام دے رہا ہے. وہ میرے پاس آ گیا میں پاک کروں گا, اگر وہ میرے محبوب کے پاس چلا گیا میرا محبوب اس کو پاک کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسلمان یہ شان یہ مقام اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دیا کہ پوری کائنات میں رحمت العالمین بنا کے بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. اور کوئی بھی امتی جہاں سے بھی مرضی مصطفیٰ کو پکارے وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. بے شک بے شک. مسلمان وہ سنتے اور جواب بھی دیتے ہیں. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے پوری کائنات میری طرف دیکھے, میں خدا ہو کے مصطفیٰ کے پاک اور پاکیزہ چہرے کی طرف دیکھوں. یہ شان ہے مصطفیٰ کی. اس کائنات کا مالک بھی اپنے محبوب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھتا ہے سبحان اللہ اور اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے. اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے. اگر میرا ہاتھ خالی ہے تو میرے محبوب کا بھی ہاتھ خالی ہے. تو یہاں پر کہنا پڑے گا جدے ہاتھ نو اوے اپنا ہاتھ آکے او کافر جڑا وکے آکھے, جدے ہاتھ نو اوے اپنا ہاتھ آکھے او کافر جڑا وکے آکھے. ماشاءاللہ. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے میرا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ کے اوپر ہے. جاؤ دنیا والوں, کوئی بھی امتی ہو اگر وہ کسی بھی رسول و نبی کا انکار کرے پیغمبر کا انکار کرے تو دارالسلام میں وہ فارغ ہو جاتا ہے. کوئی بھی رسول و نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے تو یاد رکھو اس کی رسول و نبیوں میں وہ شان نہیں رہتی. تو ہمیں اس چیز کا اقرار کرنا چاہیے کہ وہ رسول ہیں وہ نبی ہیں اور وہ رحمت العالمین ہیں. سبحان اللہ سبحان. پھر بھی ایک انسان امان والا ہوتا ہے عقیدے والا ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے جس سچے میں نے مصطفیٰ کو بنایا وہ سچے میں نے پن چھڑیا. سبحان اللہ. جس قلم سے مصطفیٰ کی شان لکھی وہ میں قلم ہی توڑ چھڑی. بے شک. اور میرا تو وہ حبیب ہے جو لاکھوں میں بھی کھڑا ہو ہزاروں میں بھی کھڑا ہو. اتنی شان اتنا مقام ہے کہ وہ چہرہ روشن چہرہ بلند چہرہ سب سے بلند سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے. اتنی شان اور اتنا مقام میں نے دیا کہ میں نے اپنی حبیب کو اس پوری کائنات میں رحمت العالمین بنا کے بھیجا. جہاں جہاں سے محبوب گزرے پاک کرتا جائے, جہاں جہاں سے محبوب گزرے پاک کرتا جائے. سبحان اللہ سبحان. تو مسلمان اتنی شان اور اتنا مقام دیا کہ آپ وہ شان پا کے آئے وہ مقام پا کے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسلمان خدا بھی ناز کرے اس کے ملائکہ بھی ناز کرے مکے کی سرزمین وہ بھی ناز کرے ماشاءاللہ. کہ ایسا روشن چہرہ ایسا بلند چہرہ ایسا نوری چہرہ لے کے آنے والا یہ اللہ کے حبیب ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے تم امان والے اس وقت ہوتے ہو جب تم ماں باپ سے بہن بھائیوں سے اولاد سے تمام سے اوپر میرے حبیب کو سمجھو. بے شک. سبحان اللہ. میرے محبوب کو اوپر سے سمجھو تمام سے اوپر والی محبت میرے محبوب کو دو تو پھر تم امان والے ہو سکتے ہو. کیوں؟ اس کی شان اس کا مقام اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو وہ شان وہ مقام دیا کہ بیچنے والا خود ہی محبوب کو دیکھ رہا ہے اور خود ہی محبت فرما رہا ہے. اللہ کی ذات فرماتی ہے دنیا والوں سنو میں خدا ہو کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میں خدا ہو کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. مسلمان اتنی شان ہے محبوب کی کہ اس کائنات کا مالک ہو کے اپنے محبوب کی طرف دیکھتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
انبیاء سید مرشد یا نبی یا نبی سید مرشد یا نبی یا نبی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول نعرہ حیدری یا علی پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب زندہ باد ماشاءاللہ سبحان تو اللہ مسلمان یہ شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، ایسی شان ایسا مقام پایا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے، جلوہ کرنے والے جلوہ ہی کرتے رہتے۔ مسلمان نوری چہرہ، روشن چہرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور زبان میں وہ مٹھاس، ایسی بولی کہ درخت بھی ناز کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ نزدیک پہاڑ بھی ناز کرے، سبحان اللہ مسلمان زمین و آسمان کے ملائکہ بھی ناز کرے، سبحان اللہ یہاں تک مسلمان وہ جانور اور پرندے بھی مصطفیٰ کی بولی پہ ناز کرے، سبحان اللہ ان کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھنے کے ترسیں۔ ایسا لجپال رسول ہے، ایسا لجپال حبیب ہے، اس کی شان اور مقام کو اعلیٰ کر دیا۔ یہ مکے کی سرزمین ہے جہاں جہالت تھی، جہاں انسان تھے پر انسانوں والی بات کوئی نہ تھی ان میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں ان یتیموں کی دعاؤں کو سنا، وہ بیوہ مائیں، وہ غلام جو خدا کی بارگاہ میں روتے رات دن دعائیں کرتے التجائیں کرتے، اے کائنات کے مالک ہماری بھی سن۔ تو پھر اس نے دعا سنی، اسے دعا قبول کی اور اپنے حبیب کو وہ شان وہ مقام دے کے بھیجا کہ مسلمان وہ بیٹیاں جو زندہ دفن ہوتی، وہ سیلی مائیں جو منڈیوں میں فروخت ہوتی، وہ یتیم، وہ غریب اور وہ غلام جن کو کوئی حقوق نہیں، جن کی زندگی بدتر کر دی انہوں لوگوں نے، جن کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا اپنی غلامیوں میں، اور اپنی نافرمانی والی حکومت کو لے کے وہ چلتے۔ خدا کی قسم ہر جگہ پہ نافرمانیاں، صرف ایک ہی بات کہ اپنی نافرمانی والی حکومت کو قائم رکھنا چاہتے۔ تو مسلمان یہ شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا جو ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان یہ شان ہے اللہ کے حبیب کی، یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ رات کی طریقی تھی، تو بیت اللہ شریف میں چلی گئی، اللہ کے گھر کا غلاف پکڑا اور رونے لگی۔ وہ آسمان کا مالک جو عرش کا بھی خدا ہے، جو فرش کا بھی خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس رات کی طریقی میں کون ہے جو میرے گھر میں آیا اور میرے گھر کا غلاف پکڑا ہوا ہے، آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ سلمان یہ ایک ماں ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ کے گھر میں۔ مسلمان یہ گھر وہ ہے جو امن والا گھر ہے، یہ شانوں والا گھر ہے جس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے بنوایا، پھر یہ گھر حضرت آدم علیہ السلام سے بنوایا، پھر یہ گھر شیش علیہ السلام سے بنوایا، پھر یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بنوایا۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ میرا گھر برکتوں والا ہے، یہ میرا گھر شانوں والا ہے، سبحان اللہ یہ میرا گھر وہ ہے اس میں کوئی بھی آ جائے امن پا جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اور جو اللہ بھی خواہش کرے اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ تو جاؤ، آج اس گھر میں ایک ماں آئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے کائنات کے مالک تو نے مجھے اتنے بیٹے دیے، ایک بھی زندہ نہیں رہا، میں تیری بارگاہ میں دعا کر التجا کرتی ہوں مجھے ایک دے دے، زندگی والا دے دے، لمبی عمر والا دے دے، سبحان اللہ سبحان ایک دے دے، زندگی والا دے دے، لمبی عمر والا دے دے۔ تو بیت اللہ شریف سے آواز آتی ہے
تیری دعا قبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تجھے وہ بیٹا دیں گے جو زندگی والا بھی ہوگا, نیک بھی ہوگا, صالح بھی ہوگا, فرمانبردار بھی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنی دیر تک اس کائنات میں سچ رہے گا تیرا بیٹا بھی اس کائنات میں سچا ہو کے زندہ رہے گا. سبحان اللہ ہم وہ شان دیتے ہیں تجھے, وہ مقام دیتے ہیں, وہ خوشخبری دیتے ہیں. اس کائنات میں جتنی دیر تک سچ زندہ رہے گا تیرا سچا بیٹا بھی زندہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان. تو مسلمان, اب ماں اللہ کے گھر میں دعا آنسو بہا رہی ہے تو اس کائنات کے مالک نے دعا کو قبول کر لیا. اب مسلمان وقت گزرنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی, فضل کیا کہ بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسلمان جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا, کنین آپ کی ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. مسلمان اب یہاں پر نام رکھ دیا گیا, خوشیاں منائی گئی. اب مسلمان وہ جو کمی تھی ان کے گھر میں اس کائنات کے مالک نے پوری کر دی. سبحان اللہ. اتنا نیک اور صالح بیٹا آیا سبحان اللہ. جس پہ خدا بھی ناز کرے. مصطفیٰ کی شان اور مقام کی گواہی دینے والا ہے. یہ اتنی شان اور مقام پا کے آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مسلمان وقت گزرنے لگا تو اب جوان ہوئے. مسلمان باپ نے کیا کیا کہ بت خانے لے گئے. جا کے بت خانے میں ایک بت کے سامنے کھڑا کر دیا اور باپ کہنے لگا یہ دیکھ یہ تیرا رب ہے, تو جو چاہے اسے طلب کر, جو ڈیمانڈ چاہے وہ تیری پوری ہوگی. آج کے بعد جو بھی تو مانگے اس سے مانگنا, تیری طلب پوری ہو جائے گی. اور باپ بت خانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر رہے ہیں اور سامنے کیا ہے, ایک بت ہے. باپ کھڑا کر کے باہر آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو فرمانے لگے مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا دے, میں کپڑے نہیں پہننا چاہتا ہوں, مجھے کپڑے دے. تو آگے سے بت تھا, کوئی جواب نہ دیا, اپنے ہاتھ سے تماچا مارا, وہ زمین پہ گر گیا. مسلمان وہ آواز باپ کے کانوں میں پڑی اور باپ دوڑا آیا اور آ کے کیا دیکھا کہ وہ بت زمین پہ پڑا, ٹوٹ گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ تماچا مارا کہ یہ تو نے کیا کیا, تو پکڑا اور گھر لے آئے اور ایسے کر کے ماں کے قدموں پہ پھینک دیا. تو ماں نے پوچھا اس کو کیوں مارا, تو آگے سے جواب دینے لگے کہ اس نے میرے خدا کے منہ پہ تماچا مارا ہے اور اس کو زمین پہ پھینک دیا. اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا, اس کا ادب نہیں کیا. تو ماں جواب میں فرمانے لگی یہ جب میرے پیٹ میں تھا, جب میں سجدہ کرنے لگتی تو یہ پیٹ میں کر جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان. اس نے تیرے ان خداؤں کو جو تیرے بنائے ہوئے, تم لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, ان کو سجدہ نہیں کرے گا. یہ تو مجھے سجدہ نہیں کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خود کیسے سجدہ کر سکتا ہے, اس کو نہ مار. اس نے تیرے ان جھوٹے خداؤں کو سجدہ نہیں کرنا, سبحان یہ اللہ. سجدہ نہیں, یہ مجھے کرنے نہیں دیتا تھا, یہ ان کو کیسے کرے گا, یہ نہیں کرے گا, اس کو مارنا. اب مسلمان ماں نے بھی گواہی دے دی, اس کی ماں نے بھی گواہی دے دی. اب مسلمان یہ شان ہے, مقام ہے
کہ آپ نے اس وقت بھی اس نافرمانی والی حکومت سے انکار کیا. مسلمان اور سچ جو تھا وہ سامنے رکھ دیا سبحان اللہ. اور اس بات کا انکار کر دیا نہ وہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، گواہی اس کی ہے، سجدہ اس پہ ہے، کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کی گواہی نہیں ہو سکتی. تو مسلمان ایسی شان اور ایسا مقام پایا کہ ابھی آغاز ہے، ابھی آغاز ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، سید مرشدی. یا نبی، یا نبی، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول، جو ہونا عشق مصطفیٰ. زندگی فضول، نعرہ حیدری، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. زندہ باد. ماشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. تمہارے ان خداؤں کو سجدہ نہیں کرے گا. مسلمان ایسی شان، ایسا مقام ہے جس پہ خدا بھی ناز کرے، مسلمان اس کے ملائکہ بھی ناز کرے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. آپ باپ کو پتہ چل گیا کہ جو ہم دادے پردادے سے کرتے ہیں یہ نہیں کرے گا. اب مسلمان آپ جوان ہوئے، اب ذمہ داریاں جو تھی وہ سنبھالنے کا وقت آ گیا. ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ. مکے کی سرزمین ہے اور دوستی اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے، سبحان اللہ. دوستی مصطفیٰ کے ساتھ اللہ. ہے. یہ بچپن کی دوستی ہے، یہ بچپن کی محبت ہے جو اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے. سبحان، مسلمان دوست بنایا بھی کس کو؟ جو اللہ کا رسول ہے، سبحان اللہ. جو اللہ کا محبوب ہے. سبحان اللہ. تو مسلمان ایک دن تجارت کے لیے اپنے غلام کو ساتھ لیا، عمر کے شام کو روانہ ہوئے. اور راستے میں کیا، ایک جنگل آیا، اور جنگل میں مسلمان اب رات پڑ گئی، ادھر بارش، اندھیری، آندھی آئی ہوئی ہے. تو آپ فرمانے لگے اپنے غلام کو کہ جو رات ہم نے اب کہاں گزارنی ہے، اب رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. تو وہ غلام عرض کرنے لگا یہاں تھوڑا سا آگے ایک گرجا ہے، ہم وہاں رات گزار سکتے ہیں. تو میں جا کے پتہ کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو مسلمان جب یہ بات ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ میں تیرے ساتھ جاتا ہوں. اور مسلمان ساتھ گئے اور جا کے گرجے کے دروازے کو دستک دی. آگے سے غلام آیا. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے ہم مسافر ہیں، رات ہو گئی ہے اور ہم نے شام کو جانا ہے، تو ہمیں رات یہاں پر گزارنے دیں. اور مسلمان وہ غلام کہنے لگا نا، یہاں کا جو پادری ہے وہ کسی کو رات گزارنے کے لیے یہاں ٹھہرنے نہیں دیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ ایسا کیا ہے. تو فرمانے لگے کیوں؟ تو وہ آگے سے عرض کرنے لگا یہاں پر ایک دفعہ ایک مسافر آیا، اس نے گناہ کیا یہاں پر، اس کے بعد پادری نے کبھی یہاں پر کسی کو ٹھہرنے نہیں دیا. 300 سال سے اوپر اس کی عمر ہے اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ہر وقت یاد الہی میں رہتا ہے، سبحان اللہ. ہر وقت سبحان وہ اللہ. یاد الہی میں رہتا ہے اور وہ کسی کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیتا. ایک عرصہ گزر گیا ہے مجھے بھی یہاں پر، وہ تو کسی کو نہیں ٹھہرنے دیتا. تو مسلمان آپ نے جب یہ سنا
تو آپ فرمانے لگے بس پادری کو اتنا پیغام دے دینا کہ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے جو بھی یہاں آئے وہ گناہ ہی کرے گا. ماشاءاللہ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے وہ سے گناہ ہی کرے گا. تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے ساتھ غلام کو لے کے. تو اس نے جا کے وہ پادری کو پیغام دیا کہ قرات رہنے کے لیے آیا, میں نے ان کو نہیں رہنے دیا. لیکن وہ ساتھ ایک پیغام دے کے گئے ہیں. وہ پادری کہنے لگا کیا پیغام؟ پیغام یہ تھا کہ کیا گارنٹی ہے اس پادری کے پاس کہ جو بھی یہاں پر آئے گا وہ گناہ ہی کر کے جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پادری جب یہ سنا تو پادری حیران ہو گیا اس بات پر اور کہنے لگا کہاں سے وہ آئے تھے؟ کہنے لگا یہ نہیں میں نے پوچھا, پر یہ پوچھا ہے کہ کہاں جانا ہے. وہ کہنے لگے ہم نے ملک شام جانا ہے. تو پادری کہنے لگا جلدی سے جا پوچھ کے آ کہاں سے آئے ہیں, ان کا نام کیا ہے. اب مسلمان وہ غلام باغا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. جا کے سوال کرتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرا نام ابو بکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غلام باغا آیا اور آ کے کہنے لگا ان کا نام ابو بکر ہے. سبحان اللہ. تو پادری کہنے لگا جلدی بھاگ اور جا کے پوچھ کے آ کہاں سے آئے ہیں وہ. اب غلام آیا آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا مکے سے. اب غلام واپس بھاگا اور جا کے پادری کو بتا رہا ہے وہ مکے سے آئے ہیں. پادری جواب میں فرماتا ہے جلدی جا ان کو پوچھ کے آ وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان مکہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے مسلمان اب غلام باغا اور جا کے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ یہ بتائیں کہ وہ مکہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی مکے سے. مسلمان اب وہ غلام باغا پادری کے پاس گیا اور پادری کو جا کے بتایا. پادری کہنے لگا جلدی کار ان کو لے کے آ. مسلمان اب وہ غلام باغا اور جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے آیا. اور جب آپ پادری کے سامنے گئے تو پادری اٹھ کے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ. اور آپ کو سلام کرنے لگا. سبحان اللہ. اور مسلمان بیٹھ گیا. یہ جو بویں تھی اس کی اس طرح آنکھوں کے اوپر تھی, اتنا بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے ایسے اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا, وہ نوری اور روشن چہرہ. جب اس نے دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور جلدی سے وہ پرانا سا صندوق تھا اس کے پاس, وہاں سے ایک پرانی سی کتاب نکال لی اور ایسے کر کے دیکھنے لگا, ایسے کر کے دیکھنے لگا تو کہنے لگا تو وہی ہے, تو وہی ہے, تو وہی ہے. آپ فرمانے لگے کس کی بات کرتے ہیں؟ کون ہوں میں کون ہوں؟ ماشاءاللہ. تو وہ پادری عرض کرنے لگا جس کا میں انتظار کرتا رہا. سبحان اللہ. عبادت کا بہانہ تھا, عبادت کا تو بہانہ تھا, جس کا میں انتظار کرتا رہا تو وہی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی. نعرہ غوثیہ, سید مرشدی, یا نبی یا نبی. سید مرشدی. یا نبی یا نبی. غلام ہیں غلام ہیں, رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. زندگی فضول ہے. نعرہ حیدری, یا علی. پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. زندہ باد. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان. مسلمان حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تو کس کی بات کرتا ہے؟ میں کون ہوں؟ مجھے کیسے جانتا ہے؟ تو مسلمان وہ قدموں میں بیٹھ گیا
اور وہ پادری عرض کرنے لگا آپ مہربانی فرما کے بس یہاں سے کپڑا اٹھائیں، آگے کتاب رکھی ہوئی ہے، یہاں سے کپڑا اٹھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حیران کہ میں تو یہاں رات گزارنے کے لیے آیا ہوں، یہ کس امتحان میں پڑ گیا؟ تو مسلمان وہ عرض کرتا ہے یہاں سے کپڑا اٹھائیں، میں ایک نشان دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک نشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے اسے کپڑا اٹھایا تو مسلمان وہ نشان پادری سبحان اللہ سبحان پادری کو اللہ نشان نظر آیا تو مسلمان آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگا اور قدموں میں گر کے عرض کرنے لگا جس کا انتظار میں اتنے سال کرتا رہا آج اس کا دیدار بھی ہو گیا، سبحان اللہ آج اس کا دیدار بھی ہو گیا۔ اب مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے کہ میں تو یہاں رات گزارنے کے لیے آیا، یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ مسلمان آپ فرمانے لگے آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو خدا کی قسم وہ پادری عرض کرنے لگا اس کائنات کے مالک نے آج تک جتنی بھی کتابیں رسولوں پہ نبیوں پہ بھیجی ہیں ان کتابوں میں آپ کی بھی شان ہے، سبحان اللہ آپ کا بھی وہ مقام ہے، آپ کو بھی وہ شان اور مقام اس کائنات کے مالک نے دیا ہوا ہے۔ سبحان تو اللہ مسلمان اس بات پہ حیران اور عرض کرنے لگا بس ایک سوال کا جواب اور میری جان تن من آپ پہ قربان، بس ایک سوال کا جواب دے دی، بس آپ سچے ہو، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی گواہی میں دیتا ہوں، سبحان اللہ پر ایک سوال کا جواب۔ سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے وہ کون سا سوال؟ تو وہ عرض کرنے لگا آپ یہ بتائیں کو آپ کا کوئی دوست کوئی یار اس کا نام محمد بھی ہے؟ وہ آپ کا دوست کو ہے جس کا نام محمد ہو؟ تو مسلمان اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق حیران ہو گئے تو آپ فرمانے لگے ہاں جو ہمارے مکے کی سرزمین میں قریشی ہیں، جو اللہ کے گھر کے متولی ہیں، ان کا ایک پوتا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ میرے دوست ہیں، بڑے ہی خوبصورت، بڑی اعلیٰ سیرت، بڑا اعلیٰ اخلاق، بڑی اعلیٰ محبت، بڑی اعلیٰ بولی، وہ میرے دوست ہیں، ان کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ پادری اب عرض کرنے لگا بس جو میری اتنے عرصے کی عبادت تھی وہ کام آ گئی، سبحان اللہ میری عبادت کام آ گئی، عبادت تو بہانہ تھا، عبادت تو بہانہ تھا، عبادت تو بہانہ تھا، بس میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ میں صرف سبحان آپ کے اللہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ مسلمان اب وہ پادری بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے۔ مسلمان رات گزاری اور صبح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 7 غلام نکلنے لگے تو وہ قدموں میں گر گیا، ہاتھ ایسے جوڑنے لگا اور مسلمان عرض کرتا ہے میرا ایک پیغام لے جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب آپ کا وہ دوست اللہ نے نبوت فرمائے، کیوں؟ کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کا آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے وہ، اللہ یہ سبحان کتابیں اللہ بتاتی ہیں۔ تو جب اللہ نے نبوت کرے، اللہ نے نبوت فرمائے، تو جب تم اس کا کلمہ پڑھ لو اور تم اس کی غلامی میں آ جاؤ تو میری التجا بھی ان کی بارگاہ میں رکھ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ میری بھی التجا ان کی بارگاہ میں رکھ دینا اور یہ عرض کرنا
کہ اپنے غلاموں میں مجھے بھی رکھ لے. سبحان اللہ سبحان. کیوں؟ وہ آخری رسول ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ محبوب ہے، جو بہت جلد مکے کی سرزمین میں اللہ نے نبوت فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ کتابیں بتاتی ہیں. سبحان اللہ یہ کتابیں سبحان بتاتی اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ غوثیہ، یا وسیع. سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. سیدی مرشدی. یا نبی یا نبی. غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ. زندگی فضول ہے. نعرہ حیدری، یا علی. پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، زندہ باد. ماشاءاللہ. تو مسلمان وہ پادری اب اپنا پیغام دے کے دروازے کے ساتھ لگ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہے. یہ وہ ہے مسلمان، جب سامنے تھے تو سامنے دیکھ رہا ہے، اب پیچھے سے مسلمان دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شام کو روانہ ہو گئے. اب مسلمان ملک شام پہنچے تو اب جو مال تھا وہ بیچنا تھا، دل نہیں لگ رہا. پادری کی باتیں بار بار اور مصطفیٰ کا چہرہ، وہ اعلیٰ شان اعلیٰ مقام روشن چہرہ نظر آ رہا ہے. ادھر پادری کی باتیں سبحان یاد اللہ سبحان اللہ. ادھر پادری کی باتیں یاد آ رہی ہیں، ادھر مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. اب مسلمان آدھا مال بیچا اور آدھا ویسے ہی لے کے واپس آ گئے. اب مکے کی سرزمین میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ابو لہب کے ہیں، ابو جہل ہے. تو مسلمان بھاگ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے آپ کہاں تھے؟ آپ فرمانے لگے میں تو 6 ماہ بعد آیا ہوں، میں تو ملک شام گیا ہوا تجارت کے لیے. تو مسلمان ابو جہل کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست نے کیا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں مجھے تو نہیں پتا. اس نے تو اپنے آپ کو رسول اور نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سامنے ثابت کر دیا ماشاءاللہ. سبحان اللہ کہ میں تو رسول ہوں، نبی ہوں، سبحان اللہ. میں تو اللہ کا آخری پیغمبر ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کر کے تمہارے درمیان فضل بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ تمہارے جو 360 بت تم نے رکھے ہوئے بیت اللہ شریف میں سب جھوٹے ہیں، بے شک بے شک. یہ تو تمہارے بنائے ہوئے ہیں. میں تو اس خدا کی گواہی لے کے آیا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی لگام ہے. اس کا دعویٰ یہاں تک ہے کہ پوری کائنات ننگی ہو جائے میں پوری کائنات کو لباس عطا کر سکتا ہوں، پوری کائنات بھوکی ہو جائے میں رزق عطا کر سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو اس کی گواہی لے کے آیا ہے. وہ ایک خدا جس کی گواہی لے کے وہ آیا ہے، وہ نیا دین لے کے آیا ہے. اس نے تو اعلان نبوت فرما دیا ہے. وہ تو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے حیران. ادھر پادری کی باتیں تھی، ادھر ان کافروں کی باتیں تھی جو جلدی سے گھر گئے سامان رکھا اور مسلمان جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف آئے اور آ کے ایسے کر کے دروازے کو دستک دی تو اندر سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگی کون؟ تو عرض کیا ابو بکر آیا ہے. آقا کہاں ہے؟ مسلمان پوچھا تو آپ فرمانے لگی وہ تو باہر گئے ہیں. تو جلدی سے باہر نکلے اور مسلمان کیا دیکھا کہ آپ ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اور اللہ. جا کے اب
وہ چہرہ تھا، وہ روشن چہرہ تھا جو دیکھنا تھا. جب دیکھا تو میرے آقا نے ایسے کر کے بازو کر سبحان اللہ حضرت سبحان ابوبکر اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اور مصطفیٰ کے سینے انور میں لگ گئے. سبحان اللہ اس سبحان اللہ جو روشن تھا سینہ ماشاء اللہ اس میں لگ گئے. اب مسلمان اس کو وہ جو سینہ تھا ٹھنڈ پڑ گئی، سکون آ گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے میں نے کیا سنا ہے، میں نے کیا سنا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر جو تو نے سنا وہ سچ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا رسول سید مرشدی یا نبی یا نبی سید مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. نعرہ حیدری یا علی پیر سید امداد حسین بخاری صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ جو تو نے سنا وہ سچ ہے. بس کائنات کے مالک کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس کی پہچان کے لیے آیا ہوں. اس نے مجھے رسول بنا کے، اس نے مجھے نبی بنا کے اس پوری کائنات کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں اس کا رسول ہوں، اس کا محبوب ہوں. سبحان اللہ. تو مسلمان اتنی بات میرے آقا نے فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا ہے. بے شک بے شک آپ رسول ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کون سا معجزہ ہے آپ کے پاس؟ اس سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی آئے وہ معجزے لے کے آئے، آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر سن، جو پادری تجھے کہتا تھا سبحان وہ اللہ بات میں سناؤں گے، تم سناؤ گے. سبحان اللہ جو پادری بتاتا تھا، جو پادری نے بتایا سبحان اللہ. وہ تجھے میں سناؤں یا تو سنائے گا؟ سبحان اللہ وہ اتنی بات سبحان سنی اللہ. تو حضرت ابوبکر صدیق حیران ہو گئے. تو مسلمان عرض کرنے لگے آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ کے حبیب ہو، جو یہاں سے بیٹھ کے مکے کی سرزمین میں وہ شام کی اس پادری کی باتیں بتا سکتا ہے، وہ زمین میں بیٹھ کے عرش کی بھی بات بتا سکتا ہے، وہ زمین میں بیٹھ کے عرش کی بھی بات بتا سکتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری یا علی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی آپ تو وہ ہو جو یہاں بیٹھ کے اس پادری کی باتیں بتا سکتے ہو. تو آپ وہ ہو تو یہاں بیٹھ کے عرش کی بھی بات بتا سکتے ہو. سبحان اللہ اور مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں اس خدا کی بھی گواہی دینا چاہتا ہوں، آپ کی بھی گواہی دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان تو مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر ٹھہر جا، اگر تو چاہے تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤں، ماشاء اگر تو چاہے تو میں سورج کو واپس موڑ کے دکھاؤں، اگر تو چاہے سبحان تو یہ پہاڑ میرے کلمے پڑے، سبحان یہ پتھر میرے کلمے پڑے، یہ درخت میرے کلمے پڑے، یہ جانور، یہ پرندے، یہ زمین و آسمان. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان تو چاہتا اللہ ہے تو دیکھنا سبحان چاہتا ہے اللہ تو دکھا، میں تجھے دکھاتا ہوں، بتا. سبحان اللہ یا ماشاء عرض کیا اللہ نہیں،
آپ حق لے کے آئے ہو, آپ سچ لے کے آئے ہو. سبحان اللہ. میں گواہی دیتا ہوں آپ صادق ہو, آپ امین ہو, آپ سچے ہو, حق پہ آئے ہو, خدا کا پیغام لے کے آئے ہو, وہ شان وہ مقام پا کے آئے ہو. میں اس کی گواہی دیتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سید مرشدی, یا نبی یا نبی سید مرشدی. یا نبی یا نبی غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ. زندگی فضول ہے. نعرہ حیدری, علی پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. زندہ باد. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے گلشن کھلا دیے ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ان کی مہک نے دل کے گلشن کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گلشن کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے سبحان ہیں. اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دور بے بہا دیے ہیں. ماشاء اللہ, ان ماشاء کی اللہ. مہک نے دل کے گلشن کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. تو مسلمان اس کائنات میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے اور اللہ کی گواہی دی, مصطفیٰ کی گواہی دی, اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب مسلمان یہ شان اور مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اب مسلمان مکے کی سرزمین ہے, اور وہ کافر, وہ نافرمانوں کی حکومت ہے وہاں پر. اب یہاں پر مصطفیٰ ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, اور یہ غلام ہے. سبحان اللہ. اب مسلمان کافر حیران رہ گئے, کافر اس بات پہ حیران رہ گئے, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. ادھر اعلان نبوت, ادھر ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کے گواہی دے رہے ہیں, ان قدموں میں بیٹھ سبحان رہے ہیں. اللہ, سبحان اللہ. اب مسلمان ان کافروں میں حال چال سی بچ گئی. ہر کوئی ٹولیاں بنا بنا کے بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے. ہر کوئی طرح طرح کی گفتگو میں لگا ہوا ہے, ہر کوئی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی محبت کے چرچے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب مکے کی سرزمین میں آقا کی شان بیان ہو رہی ہے. آپ بار بار فرما رہے ہیں, آؤ آؤ
मेरे आका का जलवा तो करो। सुभान अल्लाह। आओ अल्लाह के महबूब का जलवा तो करो। आओ वो लजपाल, वो गमखार सूर है, उसके कदमों में बैठ के तो देखो, उसके दर पे बैठ के तो देखो। आला शान आला मकाम पाके आने वाला है, वो लकर सूर है, बुलंद शान बुलंद रुतबा आला मकाम पाके आने वाला है। आओ मक्के के सरजमीन में रहने वालों, मुस्तफा का जलवा तो करो। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, अली, नाराए गौसिया, या सैयदे मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदे मुर्शदी। या नबी, या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इसके मुस्तफा। तो जिंदगी फजूल है। नाराए हैदरी, अली पीर सैयद इम्तियाज हुसैन बुखारी साहब, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अब सुभान मुसलमान मक्के की सरजमीन में ये मुस्तफा की शान और मकाम बयान हो रहा है, मेरे आका की तबलीग हो रही है। अल्लाह। मुसलमान जहां जहां से गुजरे मुस्तफा की शान बयान हो रही है। आका का वो आला मकाम आला दर्जे वो शानें बयान हो रही हैं, सुभान और अल्लाह। हर किसी को दावत दी जा रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे आका के दर पे आ जाओ। आओ जिंदगी बनाओ, जिंदगी संवारो, अपनी जिंदगी को रोशन करो, इन नाफरमानियों से निकल जाओ, मुस्तफा के दर पे आ जाओ। आओ वो अल्लाह का पैगाम लेके आया, अल्लाह की पहचान लेके आया, उसकी शान भी आला है, उसकी शान भी आला है, वो भी शानों वाला, ये भी शानों वाला, उस कायनात का मालिक है, और ये रहमतुल आलमीन बन के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आके मुस्तफा के दर पे आओ, मक्के की साथ जमीन में रहने वालों आओ, आके उस कदमों पे आके बैठ जाओ, नाफरमानी वाली हुकूमत खत्म कर दो। आओ मुस्तफा के दर पे आओ। मुसलमान हर काबर देख रहा है, हर गली से गुजर रहे हैं, मुसलमान हर कोने से गुजर रहे हैं, हर कोई देख के हैरान हो रहा है, ये किसके इश्क में है, ये किसकी मोहब्बत में है। तो आप बार बार यही बात फरमाते हैं, वो दिल ही क्या जिस में समोए नहीं हजूर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो दिल ही क्या के जिस में समोए नहीं हजूर, बेहतर है वो दिल जिसमें खोए नहीं हजूर, बेहतर है वो दिल जिसमें समोए है हजूर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप हर जगह ये पैगाम दे रहे हैं, आओ अल्लाह के हबीब की जियारत तो करो, सुभान अल्लाह। आओ मुस्तफा की जियारत तो करो, आओ उन कदमों में बैठो तो सही, आओ आके अल्लाह के हबीब के दर पे बैठो, आके अल्लाह के हबीब की वो शान उस मकाम को तो देखो, जो पूरी कायनात में रहमतुल आलमीन बन के आया, जो पूरी कायनात को पाक करने के लिए आया, जो फजल बन के पूरी कायनात में आ गया। आओ तो सही। सुभान अल्लाह। मुसलमान जितने भी काफिर थे, नाफरमान थे, सब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे को देख रहे हैं, और ऐसी शान ऐसा मकाम कि मुस्तफा की शान में तबलीग की जा रही है सुभान अल्लाह। और दावत दी जा रही है। सुभान अल्लाह। मुसलमान अब एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के पास बैठे हुए, उधर काफरों की टोलियां, तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि वो रोशन चेहरा मेरे सामने है, वो मुस्तफा का चेहरा मेरे सामने है, तो मुसलमान अब ये गुलाम रह नहीं सका, तो अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल मेरे आका आप मुझे इजाजत नहीं देते? सुभान अल्लाह। आज मेरा दिल करता है कि ये चेहरा मेरे सामने हो और मैं आपकी नात ना पढ़ूं, सुभान अल्लाह। मैं आपकी नात ना पढ़ूं।
ابو مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی ٹھہر جا، ابھی تو کلمے پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، ابھی تو اتنے نہیں ہیں، کلمے پڑھنے والوں کی تعداد ابھی کم ہے، ابھی ٹھہر جا، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ابھی دیکھ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو غلام میں وہ جذبہ تھا، وہ محبت تھی، وہ عشق تھا، اب رہا نہیں جا رہا، اب رہا نہیں جا رہا۔ مسلمان عرض کیا اللہ کے حبیب میرے آقا آپ مہربانی فرمائیں، سبحان اللہ، آپ مہربانی فرمائیں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ جب میرے آقا نے جذبہ دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میرے آقا نے فرمایا جا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جا صدیق پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اب آقا کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ کے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، کافروں میں ہلچل مچ گئی، وہ نادان، وہ بے ایمان جو نافرمانی والی حکومت کو مکے کی سرزمین میں قائم رکھنا چاہتے تھے، جب دیکھا کہ ہمارے سامنے اب یہ اس کی شان اور مقام کو بلند کر رہا ہے، اس کی شان بیان کر رہا ہے، تو آئے اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور مسلمان مارنا شروع کر دیا۔ اب مسلمان اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اب ہوش ہو گئے۔ مسلمان خاندان والے گھر والے آپ کو اٹھا کے لے گئے، اب آپ ہوش ہیں۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہوش میں آئیں تو پھر ان سے بات کریں گے۔ تو مسلمان آپ کے قبیلے والے گھر والے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے بندے کو کچھ ہوا تو تم کو نہیں چھوڑیں گے، ہاں یہ بات یہاں تک نہیں رہے گی، یہ آگے چلی جائے گی۔ تو مسلمان ہر کوئی اسی انتظار میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور اس کے بعد ہم بات کریں۔ مسلمان انتظار ہو رہا ہے، سارا دن انتظار کرتے گزر گئی، اور مسلمان اب شام ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں دیکھنے کے لیے آئی۔ ماں کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، ماں کو چین نہیں آ رہا، ایک ہی بیٹا ایک، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں دعائیں کر کے مانگا۔ مسلمان اب ماں وہ زخم دیکھ رہی ہے، وہ خون دیکھ رہی ہے، وہ سوجا ہوا جسم، ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، بار بار مار آ رہی ہے۔ ادھر صبح ہوئی شام پڑ گئی، اسی انتظار میں کہ ابھی ہوش میں آ جائے، ابھی ہوش میں آ جائے۔ یاد رکھو ماؤں کے دل گلاب کی طرح نرم ہوتے ہیں، ماں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، ایک ہلکی سی تکلیف بھی ہو بیٹے کو تو ماں برداشت نہیں کر سکتی، ایسی محبت ایسی تڑپ ایسا رشتہ ماں کا ہے، ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا جوان بیٹا زخموں کی لپیٹ میں ہو، اس کا جوان بیٹا چارپائی پہ ہو، ہوش بھی نہ کرے، اس ماں پہ کیا گزرتی ہے۔ اب مسلمان بار بار ماں دیکھنے آ رہی ہے، سارا دن گزر گیا، اب شام ہے تو کیا ہوا، ماں نے پاس آ کے کھڑی ہے اور مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش کی، ہوش میں آئے، ماں نے جلدی سے بیٹے کو پکڑا اور سینے سے لگایا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میرا بیٹا زندہ ہے۔ اور مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ماں یہ بتا میرے آقا کا حال کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلمان ماں جواب میں فرمانے لگی، میرا بیٹا تم زندہ ہو، تم ہوش میں آ گئے، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اب ٹھہر، میں دودھ میں مٹھا ڈال کے لے کے آتی ہوں، میں تیرے لیے کسی حکیم اور طبیب کو لے کے آتی ہوں، تو دودھ پیے گا، اندر زخموں میں ٹکور آ جائے گی،
حکیم طبیب آئے گا، زخموں پہ ملم لگائے گا، تجھے سکون آ جائے گا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں ماں مجھے بس یہ بتا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ ایسا عاشق، ایسا غلام جس کو اپنی فکر نہیں، فکر ہے تو اپنے آقا کی ہے۔ ماں مجھے بس یہ بتا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اب ماں یہ چاہتی ہے میں گرم کر کے دودھ لے کے آؤں، اس میں گھی ڈال کے لے کے آؤں، میرا بیٹا پیے تو کور ہو جائے، اور میں حکیم طبیب لاؤں، اس کو کوئی دوائی دے، زخموں پہ ملم لگائے، میرے بیٹے کو سکون ہو جائے۔ تو مسلمان آپ عرض کرتے ہیں ماں نہیں، مجھے میرے آقا کا بتا، کسی حکیم کسی طبیب کی ضرورت نہیں، بس مجھے میرے آقا کا بتا۔ سبحان اللہ ماں سبحان دیکھ رہی اللہ۔ ہے کہ کیسا جذبہ ہے میرے بیٹے کا، کیسا عشق، تو ماں آگے سے فرماتی ہے جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا، بار بار اسی کا پوچھتا ہے، ایک ماں کے درد کو کیوں نہیں پہچانتا؟ میرے درد کو دیکھ، میں صبح سے لے کے شام تک اسی درد میں رو رہی ہوں کہ میرا جوان بیٹا ہے، کچھ ہو نہ جائے، ماشاءاللہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، اسی درد میں ہوں میں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ تو بار بار جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا اسی کا پوچھ رہا ہے۔ اپنی ماں کی طرف ہی دیکھ، اپنی ماں کے دل کو دیکھ، اپنی ماں کی طرف دیکھ، تو اسی کی بات کر رہا ہے۔ میں بتلی حکیم اور طبیب لے کے آتی ہوں، میں دودھ میں گھی ڈال کے لے کے آتی ہوں۔ تو آپ عرض کرنے لگے جن نے دتا اے درد اوہی دے گا دوا، اوہی حکیم ہوئے، اوہی طبیب ہوئے۔ ماشاءاللہ جن نے دتا اے درد اوہی دے گا دوا، اوہی حکیم ہوئے، اوہی طبیب ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان جدوں اللہ۔ نکلے میرے جسم چو جان، میرے سامنے اللہ دا حبیب ہوئے۔ جدوں نکلے میرے جسم چو جان، میرے سامنے اللہ دا حبیب ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان مجھے اللہ۔ کسی دودھ، کسی حکیم اور طبیب کی ضرورت نہیں، بس مجھے میرے آقا کا بتا۔ سبحان اللہ سبحان اگر اللہ۔ ماں تو نہیں بتانا چاہتی تو مجھے میرے آقا کے پاس لے جاؤ۔ اب مسلمان ماں مجبور ہو گئی، ماں مجبور ہو گئی۔ اب زخموں کی لپیٹ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ماں نے جب دیکھا اس کا عشق صادق ہے، یہ رہے گا، سبحان اللہ یا سبحان اپنے آقا کو دیکھنے کے بغیر، اللہ کے حبیب کو دیکھنے کے بعد رہے گا نہیں۔ تو مسلمان اب ماں نے جلدی سے عمر پاک کی بہن کو بلایا، اور مسلمان ایک طرف خود اور ایک طرف عمر پاک کی بہن نے، مسلمان اب لے کے آقا کی بارگاہ میں چل رہے ہیں۔ وہ گلیاں ہیں جہاں سے گزر رہے ہیں۔ مسلمان اس غلام کی حالت کیا ہے کہ پورا جسم زخموں کے لپیٹ میں ہے، پورا جسم سجا ہوا ہے، مسلمان خون نکلا ہوا ہے، اب جا رہا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ مسلمان میرے آقا اللہ کے حبیب اللہ کے رسول اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے
تو میرے آقا نے دیکھا یہ میرا غلام آیا ہے، یہ میرا ابو بکر آ گیا، یہ میرا صدیق آ گیا، اور میرے آقا دیکھ اتنے پریشان ہوئے، سب غلام دیکھ رہے ہیں یہ ابو بکر کا حال ہے، تو میرے آقا نے مسلمان سینے سے لگا لیا۔ میرا آقا فرمانے لگے ابو بکر جو میرے ساتھ لگ جاتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے، جو میرے ساتھ لگ جاتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ دیکھ ان کافروں بے ایمانوں نے تیرا حال کیا کیا، اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو ایسا دوست ایسا غلام کہاں سے ملتا، مجھے کہاں سے ملتا؟ مسلمان یہ بچپن کی دوستی ہے، یہ بچپن کی محبت ہے جو آج غلامی میں بدل گئی، جو آج عشق میں بدل گئی۔ مسلمان ایسی محبت، ایسا پیار، تو آپ عرض کرنے لگے عشق کرتا اپنی مرضی نہ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، عشق کردا اپنی مرضی نہ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چاند چکا دن عاشق دا سر، نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا، جتھے چاند چکا دن عاشق دا سر، نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، یا نبی یا نبی سید مرشد، یا نبی یا نبی سید مرشد، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ نعرہ حیدری، علی پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سنو، یہ میرا صدیق ہے، یہ میرا صدیق ہے، یہ میرا صدیق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے ماشاء میرے اللہ۔ لیے تن من قربان کر دیا، آج زخموں کی لپیٹ میں بھی ہے تو فکر مصطفیٰ کا ہے، فکر اللہ کے حبیب کا ہے۔ آج دیکھو یہ دنیا سے کٹ گیا، یہ دنیا سے کٹ گیا، یہ دنیا سے کٹ گیا اور مصطفیٰ کے در پہ آ گیا۔ آج میں اس پہ مان کرتا ہوں، میرا خدا بھی مان کرتا ہے، اس کے ملائکہ بھی مان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک رات میرے اوپر آنے والی ہے، اس رات مجھے ٹھنڈے اور پانی کی، ٹھنڈے اور گرم پانی کی ضرورت پڑے گی اور ایک غلام کی ضرورت پڑے گی۔ تو مسلمان اب یہ تمام غلام تھے جنہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا ہے، ٹھنڈے اور گرم پانی کی ضرورت اور ایک غلام، اس کی ضرورت پڑے گی بہت جلد، اور رات آنے والی ہے۔ اب مسلمان سب غلام سن رہے ہیں، اور یہ بھی غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے ہیں۔ مسلمان اب وقت گزرنے لگا، جو کافر بے ایمان تھے اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر خدا کا قانون ہو، مصطفیٰ کا قانون ہو، یہاں خدا کی بات ہو، مصطفیٰ کی بات ہو۔ مکہ کی سرزمین میں یہاں پر یہ نیا قانون
یہ نیا پیغام جو اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب لے کے آئے ہیں یہ یہاں نافذ نہ ہو تو دنیا والوں میں بتانا چاہتا ہوں وہ جانتے تھے یہ اللہ کے رسول بھی ہیں یہ اللہ کے محبوب بھی ہیں اور ان کے گھر میں ہی جبریل امین آتے ہیں سبحان اللہ سبحان تمام قسم کے اللہ حکم مصطفیٰ کے در پہ آتے ہیں وہ جانتے تھے ماشاءاللہ لیکن نافرمانی والی حکومت بچانا چاہتے تھے کہیں یہ نہ ہو ہم نے اس کو رسول مان لیا اللہ کا محبوب مان لیا اللہ کا حبیب مان لیا تو ہماری نافرمانی والی حکومت ختم ہو جائے گی ہمارے دادے پردادے سے جو نافرمانی والی حکومت چل رہی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی ہم نے تو یہاں پر 360 بت رکھے ہوئے ہیں ہم تو نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں دادے پردادے سے ان کے سامنے روتے ہیں اور اگر ہم اس کی غلامی میں آ گئے تو ہمیں اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا اس خدا کی گواہی دینی پڑے گی اور اس کے رسول کی گواہی دینی پڑے گی سبحان اللہ مسلمان اپنی نافرمانی والی حکومت کو بچانے کے لیے وہ مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں آئے انہوں نے کلمے نہیں پڑھے اب انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا بس جتنے فرد بھی ہیں وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں یہاں تک کہ غلام بھی اسی کے قدموں میں جا رہے ہیں ہر کوئی اس کا پاک اور پاکیزہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہے ہر کوئی اس کے داں پہ بیٹھنا چاہتا ہے جو اس کو دیکھ لیتا اسی کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ جو اس سبحان کو دیکھتا اللہ اسی کا ہو جاتا ہے وہ جس کا بھی بازو پکڑتا ہے اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے سبحان اللہ جس کا بھی بازو سبحان پکڑتا اللہ۔ ہے اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے مسلمان جو بھی اس کے در پہ آتا ہے وہ اپنا ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب بلا دیتا ہے دنیا سے کٹ جاتا ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور صرف مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ صرف مصطفیٰ کے در پہ مان کرتا ہے اس پاک اور پاکیزہ زبان پہ مان کرتا ہے اس در پہ مان کرتا ہے اور ہر کوئی اسی کی گواہی میں لگا ہوا ہے ہر کوئی اسی کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے بےتاب ہے اب کافروں بے ایمانوں نے کیا کیا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پاس آپ کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے لیے آئے اور مسلمان اب ان کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب کی نافرمانی کرنی جان کے دشمن بن چکے تھے ادھر مسلمان میرے آقا اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اب مسلمان ان کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ اب نہیں ہمارے غلام بھی اس کے کلمے پڑھ رہے ہیں دور دور سے جو ہمارے دوست آتے ہیں کاروبار تجارت کے لیے آتے ہیں وہ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں سبحان اللہ اس کے سبحان کلمے پڑھ اللہ رہے ہیں تو اب انہوں نے بس فیصلہ کر لیا کہ نہیں بس اب ایسا نہیں مسلمان یہاں تک جب مصطفیٰ کے گھر کے پاس آ گئے اور دروازے پہ آ کے ارادہ قتل معاذ اللہ اور مسلمان میرے آقا کو خبر ہوئی میرے آقا اللہ نے حکم فرما دیا محبوب مکہ چھوڑ مدینے چلا جاؤ تو مسلمان میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اے کائنات کے مالک مجھے مکے سے محبت ہے یہاں تیرا گھر ہے یہاں میری آمد ہوئی یہاں تیری تمام نشانیاں ہیں سبحان اللہ میں سبحان کیسے جاؤں اللہ یہاں تو آب زمزم بھی ہے ماشاء اللہ میں کیسے جاؤں تیری تمام نشانیوں کو چھوڑ کے یہ تو میرا داد کا گھر ہے میں کیسے جاؤں
تو مسلمان اللہ کی ذات فرماتی ہے محبوب تجھے مکہ سے محبت ہے، جہاں میں بیچ رہا ہوں مجھے مدینے سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول جو ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، نعرہ حیدری، یا علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ تو سبحان اللہ کی اللہ۔ ذات فرماتی ہے محبوب جہاں میں بیچ رہا ہوں وہاں مجھے محبت ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے کائنات کے مالک، انہوں نے تو میری پہچان نہیں کی، پر جہاں مجھے بھیج رہا ہے ان کو میری پہچان کروا دینا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو میری پہچان کروا دینا۔ اب مسلمان مصطفیٰ اپنے گھر میں ہیں اور کافر باہر ہیں۔ اب مسلمان آپ نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا، حضرت علی مشکل کشا کو بلایا، آپ فرمانے لگے علی یہ امانتیں ہیں، مسلمان وہ امانتیں کن کی تھی؟ وہ کافروں کی، ادھر دعوت ادھر امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے، تو مسلمان کہتے عداوت اپنی جگہ پہ اور یہ صادق اور امین ہے، یہ سچا ہے، سبحان امانتیں بھی اللہ، ان کے پاس رکھتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی یہ امانتیں ہیں اور میں مدینہ پاک جا رہا ہوں، اور یہ امانتیں صبح ان کافروں کو دے کے مدینے آ جانا، اور وہ میرا بستر، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، سامنے میرا بستر ہے، لیٹ جاؤ، سبحان اللہ، ایسے لیٹنا جیسے مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں، ایسے لیٹنا جیسے مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمان اب اس بات پہ حیران کہ اللہ کے حبیب مجھے یہ شان اور مقام دے رہے ہیں، امانتیں بھی میرے ذمہ اور بستر بھی آقا کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بستر بھی اللہ کے حبیب کا ہے۔ اب مسلمان میں یہاں پر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جو رات مجھے اس بستر پہ گزاری، ایسی رات ایسی نیند کبھی زندگی میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ سبحان کیوں؟ اللہ، مجھے پتا تھا کہ میرے آقا فرما کے گئے ہیں اے علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح امانتیں دے کے مدینے آ جانا۔ سبحان اللہ، تو علی کو پتا تھا کہ علی کے نزدیک موت نہیں آ سکتی، سبحان اللہ سبحان علی کے اللہ، نزدیک موت نہیں آ سکتی، علی کے نزدیک موت نہیں آ سکتی۔ بے کیوں؟ شک بے شک، میرے آقا نے ماشاءاللہ، فرمایا ہے علی سبحان اللہ، صبح امانتیں دے کے آ جانا مدینہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، سید مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، نعرہ حیدری، علی، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلمان یہاں پر اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ شان اور مقام ہے جو اللہ کے حبیب فرما دیں وہ حق بھی ہے سچ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب مسلمان یہ شان اور مقام ہے میرے آقا کا سبحان اللہ، کہ علی پاک کو
ایسی نیند زندگی میں نہیں آئی جیسی نیند اللہ کے حبیب کے بستر پہ آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مسلمان میرے آقا گھر سے نکلے تو اللہ نے حکم دے دیا محبوب یہاں سے مٹی پکڑو اور کافروں کی طرف پھینک دو. میرے آقا نے اپنے پاک اور پاکیزہ ہاتھوں سے مٹی کو پکڑا اور گزر لگے کافروں پہ ایسے پھینک دیا. سبحان اللہ سبحان. مسلمان وہ مٹی ایسی تھی ایسے پاک اور پاکیزہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں ان کو لگی اور ایسے پھینکی. مسلمان ان کے اوپر پڑی ایسے وہ سو گئے. سبحان ان کو اللہ سکون آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاد رکھو ایک ذرہ ریت کا اگر آنکھ میں پڑ جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی. یہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں, یہ اللہ کے حبیب کے ہاتھ کی مٹی ہے. ایسے پھینکی کافر اسی وقت سو گئے. سبحان میرے اللہ. آقا پاس سے گزر گئے. انے ہو گئے اور مسلمان ماشاءاللہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ. دروازے پہ پہنچے تو ایسے کر کے میرے آقا نے جا کے ایسے کر کے اپنا پاک اور پاکیزہ ہاتھ لگایا اور مسلمان دروازہ کھل گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر سویا نہیں, ابو بکر سویا نہیں. مسلمان کیسے سوتے, کیسے نیند آتی. مسلمان ابھی میرے آقا کا ہاتھ نیچے نہیں آیا اور دروازہ کھل گیا. سبحان اللہ سبحان. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اتنی رات گزر گئی, سو لیتا, تھوڑا سا آرام کر لیتا. تو مسلمان اس غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کانوں نے جس دن کا سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ٹھنڈے اور گرم پانی کی اور ایک غلام کی ضرورت پڑے گی. اللہ کے حبیب وہ رات اور آج تک ابو بکر سو کے نہیں دیکھا. سبحان ابو اللہ بکر نے سو کے نہیں دیکھا. سبحان انتظار میں تھا, ماشاءاللہ انتظار میں تھا. کھلی رکھی اسا نینا والی باری اڈیک سانو مد نیند. ماشاءاللہ. کھلی رکھی اسا نینا والی باری اڈیک سانو مد نیند. کدوں آئے گی آقا دی سواری اڈیک سانو مد نیند. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اس دن کا اس رات کا میں اپنے آپ کو اسی انتظار میں رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں آقا کب آ جائے, اللہ کے حبیب کس وقت آ جائے. تو مسلمان یہ شان مصطفیٰ کی ہے, یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے, اور یہ غلامی جس کا حق ادا کیا. اور اب مسلمان وہ مکے کی سرزمین ہے, یہاں پر اب اللہ کا حکم آ گیا محبوب یہاں سے آپ ہجرت فرما جو. تو مسلمان یہ بات یاد رکھو کہ ہجرت سے پہلے معراج ہوا ہے, ہجرت بعد میں ہوئی, پہلے معراج ہوا ہے. سبحان اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اپنا جلوہ کروایا. سبحان اللہ. جبریل امین براق لے کے مصطفیٰ کو لینے کے لیے آئے. رات کی طریقی اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل مجھے یہ تو بتا اس رات کی طریقی میں مجھے لے کے جا رہا ہے کون ہے جو اس چیز کی گواہی دے. تو جبریل امین نے عرض کیا
کہ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول کوئی گواہی دے یا نہ دے، صدیق آپ کی گواہی دے، صدیق آپ کی گواہی دے، صدیق آپ کی گواہی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مسلمان۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تیاری ہو گئی اور جبریل امین عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب، اللہ کا عرش آپ کے قدموں کے لیے بے تاب ہے، اس کائنات کا مالک ملاقات کے شوق میں ہے۔ اللہ کا عرش بے تاب ہے، اس کائنات کا مالک ملاقات کے شوق میں ہے۔ سبحان محبوب اللہ چلیں۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان سواری برات کی تھی، اللہ کے حبیب مسلمان وہ شان اور مقام ایسا پایا، فرش سے چلے، مسلمان عرش کو جا رہے ہیں، مسلمان اللہ کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول اور نبی دیکھ رہے ہیں۔ ایسی شان محبوب کو دے رہا ہے، ایسا مقام محبوب کو دے رہا ہے۔ کیوں؟ ایسا لاجبا رسول کا مخار رسول ہے یہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کے علم قدیمی میں یہ رات تھی کہ مصطفیٰ میں آپ کو وہ شان، وہ مقام دینے والا ہوں، وہ موعظہ دینے والا ہوں۔ اب اللہ نے بلایا، مسلمان اپنا دیدار کروایا، اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں نمازیں اور روزے رکھے اور اپنا نام مصطفیٰ کے ساتھ ملایا، اور اللہ کے حبیب واپس آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ مسلمان۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اب آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، ارادہ فرما رہے ہیں کہ اب میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ اوپر سے حکم آ گیا، محبوب ہمارا بھی ارادہ یہی ہے کہ آپ بتا دیں، سبحان اللہ ہماری سبحان اللہ۔ ملاقات کو آپ فرما دیں، بتا دے دنیا والوں کو، ان کافروں بے ایمانوں کو بتا دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ملاقات کر کے آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور ملاقات کر کے آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور ملاقات کر کے آیا